حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوتی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے برکت دے رجب میں اور شعبان میں، اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو گویا کہ رجب کے مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ، آپ کی فکر، آپ کا اہتمام رمضان کا شروع ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ جیسا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس نیکیوں کے پودے کو پانی ڈالنے اور سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ جب یہ دو کام ہوں گے تو پھر رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا پھل کھانے کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہتمام اور توجہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی طرف فرمایا کرتے تھے، اور پھر شعبان کا مہینہ آتا تو کثرت سے روزے رکھتے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بندوں کے اعمال خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو یہ سارے اہتمامات رمضان سے پہلے اعمال کی پیشکشی کی صورت میں ہو یا رجب کی برکتوں کی صورت میں ہو، اور پھر یہ کہ شعبان کے مہینے کو درود شریف کا مہینہ کہا گیا، کیونکہ آیت درود جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو یہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو شعبان کے آخری دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان کی شان کو بیان فرمایا کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر شعبان کے آخری دن جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو کوئی بندہ کسی نیک خصلت کے ذریعے یعنی نفل کام کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اسے دیگر دنوں میں فرض کام کرنے والے کی طرح اجر ملتا ہے، اور جو فرض کام اس مہینے میں انجام دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے تو دیگر دنوں میں 70 فرائض انجام دینے والے کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو روزے دار کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ہی ثواب یہ افطار کرانے والے کو حاصل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے کسی روزے دار کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے گا جو ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے کیوں نہ ہو، یا کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ ہاں فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ کبھی پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ حضور کا طریقہ یہ ہوتا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تو ہر سائل کو، ہر مانگنے والے کو عطا کرتے، ہر قیدی کو آزاد کر دیتے، اور حضرت جبرائیل آتے اور حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد رمضان کے موقع پر۔ بہت شکریہ۔